تو سالم احمد انہیں 13 سے الیکشن لڑے گا یا انہیں 14 سے، مختلف لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت حاجی سالم احمد صاحب MNA، چونکہ اس وقت بھی وہ MNA ہیں، ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے پہلا سوال تو یہی کرتے ہیں جو ہم نے مشتاق غنی صاحب کے ساتھ کیا، جو اسپیکر ہیں ہمارے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، چونکہ وہ یہ وفاق میں ہیں تو یہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے۔ سوال یہی ہے کہ اگر اب چونکہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے، اور جب بھی ایک حکومت جاتی ہے دوسری آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے، تو اس میں جو کچومر جو ہے وہ غریب آدمی کا نکل رہا ہے، غریب عوام کا نکل رہا ہے۔ سوال اب سے یہ ہے کہ ان فیوچر اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پھر 4 سال لوگوں کو انتظار کرائیں گے کہ جی ہمیں موقع دیں، یا مہنگائی کو ختم کرنے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اس طرح PTI کے پاس کوئی پلان ہے کہ کم از کم غریب جو ہے وہ کم سے کم متاثر ہوگا؟ شکریہ آصف بھائی، یہ جو مہنگائی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جب ہماری گورنمنٹ تھی، آپ اس وقت کے ریٹ جب کورونا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے تھا، معاشی طور پہ پوری دنیا میں، سعودی عرب میں، باقی ممالک میں ریٹ جس سپیڈ سے بڑھ گئے تھے، ہمارے ریٹ اس وقت بھی کافی کنٹرول تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کا ریٹ جو تھا $126 تک پہنچ گیا، تو ہم یہاں پہ $150 بیچتے تھے، اور آج $70 تک آ چکا ہے۔ اور وہ لوگ جو بڑے مائناز اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، تو وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے 250 تک کو پہنچا دیا۔ صرف 25-30 روپے فی یونٹ بجلی میں انہوں نے اضافہ کیا۔ آپ کا فارن ریزرو چلے گئے، غائب ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کے 178 ارب فارن ریزرو، ہمارے پاس $4 رہ گئے۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے عوام کا وہ بیڑا غرق کر دیا۔ اور جس طرح انہوں نے فارن ریزرو کا صفایا کیا ہے، اس طرح انشاءاللہ اسی الیکشن میں عوام ان کا صفایا کرے گی۔ اور جہاں تک مہنگائی کی پیریڈ کی بات کرتے ہیں، چونکہ وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 6 مہینے یا سال، لیکن ہماری نیت ٹھیک ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلد، پہلے تو یہاں تک جس حالت میں ہم پاکستان چھوڑ کے گئے تھے وہاں تک لانے میں بھی ٹائم لگے گا، کہ جب ملک میں $32 ارب ریمیٹنسز آ رہے تھے، $31 ارب کی ایکسپورٹ تھی، اور $24 ارب تک آپ کا فارن ریزرو تھا، اس وقت ملک میں معاشی پہیہ چل رہا تھا، اور صنعتیں بحال تھی، صنعتیں دن بدن وہ زیادہ لوگ اس وقت ایڈجسٹ ہو گئے صنعتوں میں، جو بے روزگار لوگ تھے، مزدور نہیں ملتے تھے صنعتوں کے لیے۔ آج وہ دیکھ لیا جو صنعتیں بھی بند ہیں، آج انہوں نے معاشی پہیے بھی روک دیا۔ آج ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے۔ آج انڈیا کا دیکھ لیں کہ $665 ارب انڈیا کا ریزرو، ہمارے پاس $4 ارب۔ ہم نے یہ 8-9 مہینے میں جتنا تجربہ کیا، 12-14 پارٹیوں نے مل کے اس عوام کا جو کچوبر نکالا، ایک تاریخ لکھی جائے گی، یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی کہ آئے اور انہوں نے جتنے ظلم کیے۔ اور انشاءاللہ ہماری سوچ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت عمران خان کی PTI ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے۔ اس کی وجہ کہ 37 الیکشن ہوئے جب سے ہمارا اقتدار ختم ہوا ہے، 37 میں 29 ہم جیتے ہیں، اور 8 الیکشن جب آپ کا اقتدار تھا تو وہ بھی جیت رہے تھے، یہ بھی تو آپ مانیں گے نا؟ اس وقت اس طرح نہیں جیت رہے تھے، اس وقت کہیں 2 پہ ہم جیتے تو 2 پہ وہ جیت جاتے تھے۔ آج ہم جیتے ہیں 37 میں 29 جیتے ہیں، اور 8 سیٹوں پہ 12 پارٹیاں، اور بمائے 3 اس میں میرے خیال میں آزاد جیتے ہیں، اور 5 سیٹوں پہ 12 پارٹیاں ہی ہیں۔ تو لوکل سیاست پہ بعد میں ایک سوال، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا یا امریکہ کا، اور اس وقت آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے؟ میرے خیال میں یہ موجودہ جو آرمی چیف ہے، یہ پراپر فوجی ہے، اور یہ فوج کے اس مورال کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جو تھوڑے سے عرصے میں جس طرح فوج کے خلاف لوگ آپ دیکھیں کہ مختلف پیجوں پہ لگتے رہے یہ باتیں، تو یہ پراپر فوجی آدمی ہے، اور یہ بالکل سیاست ہے۔ میرے خیال میں جہاں تک میں اس سے جانتا ہوں، میرا تعلق بھی ہے، اور میں نے جانتا بھی یہ اس پاکستان کو یعنی یہ جو یہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، یہ انٹرفیئرنس بھی نہیں کرے گا، اور یہ اس کو ختم کر لے گا۔ جو چل رہا ہے شروع سے انٹرفیئرنس سیاست میں، میرے خیال میں یہ ایسا بندہ نہیں ہے، اور ہم اس سے اچھی امید رکھتے ہیں، اور مجھے یقین بھی ہے کہ یہ سیاست سے دور رہے گا۔ کیونکہ فواد چودھری صاحب جب یہ پنجاب کا اعتماد کا ووٹ کا مسئلہ چل رہا تھا تو اس نے تو یہ بار بار کہا کہ جی ہمارے ممبران کو کالے آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ اصل میں فواد چودھری بھی آپ کے دوست ہیں، اصل میں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی بات میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اوورآل جو ادارہ ہے، میرے خیال میں ادارے کا کمانڈ جو چینج ہوا ہے، اس سے میں یہ توقع نہیں کرتا ہوں کہ وہ براہ راست کسی کو اس طرح کر لے، کال کر لے۔ وہ نہیں چاہتے، وہ سیاست سے دور رہنا چاہتا ہے،
وہ اس ملک کے لیے سوچے گا. تو سر آخری سوال جو لوکل پالیٹکس کے حوالے سے، چونکہ انتخابات نئے اسی سال ہونے ہیں، اب جلد ہونے ہیں یا بدیر ہونے ہیں، تو سالم احمد انہیں 13 سے الیکشن لڑے گا یا انہیں 14 سے؟ مختلف لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہیں. میرا یہ حلقہ بھی میرا ہے، وہ حلقہ بھی میرا ہے، پورا منصورہ میرا گھر ہے انشاءاللہ. اور قومی اسمبلی کا ممبر کہیں سے بھی لڑ سکتا ہے. تو یہاں سے بھی میرے لوگ مجھے کافی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپنے سارے دوست ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس سے لڑوں کہ اس سے لڑوں، لیکن اس میں سوچ رہا ہوں چونکہ اور میرا گھر جو ہے وہ اس حلقے میں ہے، بفا پراپر اس حلقے میں. جہاں جب میں ایم پی تھا، میں نے بفا سے اس وقت 9,500 ووٹ لیے تھے. اب تو صرف بفا کے پول ووٹ بھی 25,000 تک پہنچ گئے. تو وہ بھی میرے اس حلقے میں شامل ہوئی. تو وہاں پہ جو N13 میں وہاں پہ لوگوں کی بڑی محبت تھی اور لوگوں نے بڑی عزت دی. اور انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی کہ میں دونوں حلقوں کو عزت دوں اور انشاءاللہ دونوں حلقوں کی خدمت بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکوں. بہت مہربانی، شکریہ جی.